والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی حلبۃ الصلوات مجنیہ و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیہم مقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، درِ شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج آپ کی اس جامع مسجد میں علامہ شعیب ندیم صاحب اور علامہ عنایت اللہ شاہ صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بہت سے معزز افراد اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، بالخصوص پیر طریقت حضرت پیر فخر عالم صاحب، جناب طارق حیدری صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب اور دیگر معززین، کچھ کے میں نام مجھے آتے نہیں ہیں، اس لیے میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ ان کے نام میں نہ لے سکوں۔ تو زبان کا تھوڑا ہمارا اور آپ کا تھوڑا سا فرق ہے، تو یقیناً آپ حضرات اردو تو سارے سمجھتے ہیں، اردو کی گفتگو میں میرا ساتھ بھی دیں گے نا آپ، تاکہ مجھے یہ احساس ہوتا رہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، تاکہ وہ گفتگو، چونکہ مجھے گفتگو کا ٹائم تفصیلاً دیا گیا ہے تو وہ تفصیلی تب ہی ہو سکے گی اگر آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اگر مجھے محسوس ہوگا کہ نہیں میری باتیں اوپر سے گزر رہی ہیں تو میں پھر مختصر کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ بھی رکھوں۔ آج سے 14 صدی قبل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانے کی غرض سے، چونکہ اس وقت عبادت کا کوئی طریقہ رائج نہیں تھا، تو آپ نے اس زمانے کے مطابق پروردگار عالم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ حرا کی طرف جاتے تھے۔ حرا ایک غار ہے مکہ کے ساتھ، اور وہاں سے بیت اللہ واضح نظر آتا ہے، تو آپ حرا کے غار میں وہاں جاتے اور ایک جگہ پر آپ اپنا اتنا سامان رکھتے۔ مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں ستو لے جاتے، کچھ کہتے ہیں جو لے جاتے، خیر مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ توشہ لے کر جاتے جو ایک وقت کے لیے آپ کو کافی ہو جاتا، جب وہ ختم ہوتا تو آپ واپس تشریف لے آتے۔ یہ عرصہ گزرتا رہا، آپ پروردگار عالم سے اپنے رابطے کو مضبوط کرتے چلے گئے۔ ایک وقت آیا کہ جبریل امین تشریف لائے اور آ کر آپ سے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے، پڑھیے اس رب کے نام سے جو مشکل کشا ہے، پڑھیے اس رب کے نام سے جو حاجت روا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو رسالت پناہ کا جواب یہ تھا کہ ما انا بکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں،
اور یہ جواب دینے کی حکمت بھی یہی تھی، اور آج تک 14 صدیاں گزر گئیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن کا حصہ ہے، لیکن وہ تو ظاہر سی بات ہے تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، اس میں تعریف نہیں ہو سکتی، وہ تو اسی طرح آیا، لیکن رسالت پناہ کا جواب بھی اسی طرح آیا اور آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا کہ رسالت پناہ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگایا، دبایا، چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، تو حضور کا جواب پھر وہی تھا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ غرض پھر آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق کے جواب میں پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ میں پڑھتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام وحی آپ لے کر ہرا سے اترے، پھر ایک وقت گزرا جس میں وحی آپ پر نہیں آئی، نازل نہیں ہوئی، پھر دوبارہ سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو حکم کیا کہ آپ اٹھیں اور اس قوم کو ڈرائیں، اس قوم کو ڈرائیں۔ مکہ کی صورتحال بڑی مختلف تھی، وہ صورتحال کوئی آسان ماحول نہیں تھا، آج کا دور نہیں تھا۔ آج لا الہ کہنا آسان ہے، اس دور میں لا الہ کہنا بہت مشکل تھا، بلکہ لا الہ کہنا ہی تو مشکل تھا، لا الہ کہنا ہی۔ تو رسالت پناہ نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے لوگوں کو بلایا، بلا کر کہا کہ اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی کا نقصان کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ امانت دار ہیں، آپ دیانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ آپ کی گفتگو پر یقین نہیں کریں گے تو اور کس کی بات پر یقین کریں گے؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم بالکل تیاری کریں گے اور اس لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ تو رسالت پناہ نے جواب دیا کہ تم جیسے اس بات پر یقین رکھتے ہو ویسے ہی تم سے میں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھو گے فلاح پا جاؤ گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں اس مقصد کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا۔ ان کے تیور بدل گئے، تیور بدل گئے، انداز گفتگو تبدیل ہو گیا۔ ایک لمحہ قبل جو کہہ رہے تھے کہ آپ کہیں گے تو ہم سچ مانیں گے چونکہ آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، اسی لمحے میں وہ کہہ رہے ہیں، ایک بات کی تصدیق کرتے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے کیا الفاظ ہیں۔ ان کا طرز بدل گیا، انداز گفتگو تبدیل ہو گیا، رویے بدل گئے، زندگی کے معاملات رسالت پناہ سے تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں آپ درست بات نہیں کر رہے۔ خیر پیغمبری نے اپنے وہ الفاظ ادا کیے لا الہ الا اللہ کے، اور اس ماحول میں ادا کیے جو ماحول سازگار نہیں تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو حالات اجازت نہیں دیتے تھے، حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ لا الہ کہا جائے، چونکہ بیت اللہ جسے اللہ کا پہلا گھر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جہاں حضرت آدم بھی آئے، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اس مقام پر 360 بت ہیں، اور وہ بت اتنی تعداد میں ہیں کہ ان بتوں کے ساتھ بیت اللہ کی دیوار نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہے، اور انہوں نے ہر ایک کے لیے الگ الگ خدا بنایا ہوا ہے۔ کسی کو کہتے ہیں یہ ہمارا، اس کی ہم عبادت کریں گے، صرف اس سے ہم اقتدار مانگیں گے، دولت کے لیے الگ ذمہ داری ہے، اولاد کے لیے کسی اور کے پاس ذمہ داری ہے، بارش برسانے کا کوئی اور خدا ہے۔ تو خیر رسالت پناہ تو آئی بتوں کے خلاف تھے، آئی وہ بت چاہے پتھر کیوں چاہے شخصیت کیوں، بت چاہے پتھر کیوں چاہے شخصیت کیوں، تو رسالت پناہ تو بتوں کے خلاف آئے تھے نا۔ اللہ کا حکم ہے سورۃ بقرہ میں کہ آپ نے ایسے ہی اتباع نہیں کرنی، آپ نے غلامی میں اتباع نہیں کرنی، سوچ سمجھ کر پیچھے چلنا ہے۔ ہر بندے کی بات بھی نہیں ماننی ہوتی، ہر بندے کی بات بھی نہیں ماننی ہوتی۔ تو رسالت پناہ تو آئے بتوں کے خلاف تھے،
اب رسالت پناہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ نہ کہیں، آپ یہ نہ کہیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ اب رسالت پناہ نے ان کے بتوں کو برا کہا؟ آپ نے تو کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو وہ جو لوگ جو خود کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو مشن ہے وہ مشن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حالانکہ بدل چکا، مشن بدل چکا، الفاظ بھی بدل گئے، انداز بھی بدل گئے، نظریات بھی بدل گئے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں ہم تو دین ابراہیمی پر قائم ہیں، آپ ہمارے آباء کے دین کے خلاف مت بولیے، آپ یہ طرز مت اختیار کیجئے، آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ حالانکہ رسالت پناہ تو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے تو نہیں کہا کہ عزا برا ہے، آپ نے نہیں کہا جو حبل کو مانتا ہے وہ کافر ہے، حبل کو مانتا ہے وہ کافر ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے منات کی عبادت کی وہ کافر ہے، بلکہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ نہیں کہتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ دین ابراہیمی در حقیقت دین اسلام ہے، اور اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک وہی ہے اور قیامت تک رہے گا، اس وقت سے چلا ہے، اور اسلام کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ لہذا لا الہ الا اللہ نہیں بدل سکتا۔ آپ اگر کہتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ لا الہ نہیں بدل سکتا ہے، رسالت پناہ نے اپنے مشن اور کاز کا آغاز کر دیا۔ آپ نے اعلان کیا، جواب میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، جواب میں آپ پر مختلف حربوں کے ساتھ یہ طرز اختیار کیا گیا کہ آپ اپنے نظریات پر سودے بازی کر لیں، اپنے نظریات کو چھوڑ دیں، اور ان نظریات کو چھوڑ کر آپ ان کے مطابق طریقہ عبادت کو اپنا لیں، یا وہ جو ان کے آباء کا دین ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو رسالت پناہ نے کہا کہ نہیں، لا الہ میرا پیغام ہے، لا الہ اس کا مقام ہے، لا الہ اس کی عظمت ہے، یہ لا الہ نہیں بدل سکتا ہے۔ انہوں نے رسالت پناہ کی طرف لالچ کا دروازہ کھولا، آئے اور کہا کہ آپ کو اقتدار دیتے ہیں، تولیت کعبہ دیتے ہیں، مکہ کی حکومت دیتے ہیں، اور مکہ کی حکومت کوئی عام حکومت نہیں تھی، آج کے دور کی حکومتوں سے بہت مختلف حکومت تھی، کہ وہ ایسی حکومت تھی جو کئی سو سال سے قائم ہے۔ یہ تو ہر 3-4 سال بعد بدل جاتی ہیں نا، وہ کئی سو سالوں سے قائم حکومتیں، اور وہ حکومت کے جو اگر کہہ دے تو وہ نظام بن جاتا ہے، وہ کہہ دیں تو قانون بنتا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ جی 4 ماہ میں چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا، تو ان 4 ماہ میں، جن 4 ماہ میں لوگ بیت اللہ کا رخ کرتے تھے، ان 4 ماہ میں کوئی چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا ذرا اس پہ دور دیتے ہیں، سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور پسند اپنی، مزاج اپنا، خیال اپنا، کمال کیا ہے، جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ تم اگر کہو کہ بزدلی کو بہادری کہا جائے تو نہیں کہا جا سکتا۔ نظریات کو بدل دینا بزدلی ہے، بہادری نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے، تمہاری دلیری نہیں ہے، تمہارا بڑک نہیں ہے، تم بڑے اس سے نہیں ہو سکتے کہ تم کہو تم نظریات بھی چھوڑو گے اور تمہیں بہادر بھی مانا جائے۔ بہادر تو وہ ہوتے اس دور میں جو کہنا مشکل ہو وہ کہے، اس دور میں جو کہنا مشکل ہو وہ کہے۔ وہ کہتے ہیں نا تہذیب میں جنوبار پہ تنقید کا حق ہے، گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے، ہاں میں نے لہو اپنا دیا ہے گلستان کو، مجھے گل و گلزار پہ تنقید کا حق ہے، میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا، میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا، مجھے بھولے ہوئے اقرار پہ تنقید کا حق ہے۔ مجروح ہو جس سے عظیمت کی حقیقت، مجروح ہو جس سے عظیمت کی حقیقت، اس شوق یہ گفتار پر تنقید کا حق ہے۔ نعرہ تکبیر، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ۔
رسالت بنانے کا نظریہ نہیں بدلا، آپ مشن لے کر چلتے رہے۔ پھر ان لوگوں نے جو آپ کے خلاف کھڑے تھے، کیا انہوں نے آپ کو مدینہ طیبہ میں سکون سے رہنے دیے؟ نہیں رہنے دیا۔ وہ پھر لشکر اکٹھا کر کے آئے، جلوس لے کر آئے، انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، کہا نہیں مکہ سے آپ کو نکالے، مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیں گے۔ رسالت بنا عراق کے میدان میں نکلے، آپ کے تلوار اٹھائیے، آپ کے فقان اٹھائیے، وسائل نہیں تھے، وسائل نہیں تھے۔ اسلام کی جنگ تو لڑی اس وقت آتی ہے جب وسائل نہ ہو، جب وسائل نہ ہو جنگ تو اسلام کی لڑی اسی وقت آتی ہے، رب کی نصرت اترتی اسی لمحے میں ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بدر میں ملائکہ اترے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب صدیق اکبر نے کہا کہ میں سارا لشکر بھی بھیجوں گا، ہر قافلہ جو رسالت پناہ کے دور میں جانا تھا جائے گا، کہا گیا صدیق آپ بھیج تو رہے ہیں لیکن مدینہ پر حملہ ہو گیا تو کیا کریں گے، کیا ہوگا؟ صدیق کا محمد رسول اللہ کے حکم سے ایک لمحے میں پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، اسی طرز کے مطابق عمل ہوگا۔ عمل کیا گیا، دشمنوں نے مدینہ پر حملہ کیے اور اس دن بچہ باہر نکلے، عورت باہر نکلی ہے، بوڑھا باہر نکلے، اور صدیق نے کہا جو گھر سے ملتا ہے وہ نکال لو، اور وہ نکل کر باہر آیا۔ اور لوگوں نے دیکھا جب بدر میں ملائکہ اترے، جب اس لمحے میں صدیق کی نصرت کے لیے رب نے ملائکہ اتارے۔ پھر ملائکہ تب اترتے ہیں، ایسے ہی ملائکہ نہیں اترتے۔ تم یہ بھی چاہو کہ تمہیں رب کی نصرت بھی عطا ہو لیکن حق بھی نہیں کہنا، تم یہ بھی چاہو کہ تمہیں مال و اسباب بھی دیا جائے لیکن حق پرستی پر آمادہ تمہاری روح نہیں ہے، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اس نظریہ اور سوچ کرو جو لا الہ نے قائم کیے؟ محمد رسول اللہ کی سنت یہی ہے کہ جس حالات میں جو بات کہنا مشکل ہے، جن حالات میں حق بیانی مشکل ہو، انہی حالات میں حق بیانی کی جائے۔ رسالت بنانے نظریہ نہیں بدلا، سوچ نہیں بدلی، الفاظ نہیں بدلے، چلتا رہا۔ پھر علماء جب آپ پر مدینہ طیبہ میں حملہ ہونے لگا ہے، آپ میدان میں نکلے، پھر وہی حسین شخصیت تبدیل ہوئے پلیٹے ہوئے، جیسے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کہتی ہیں کہ اس کے حسن کو دیکھا جائے تو دل تو چاہتا ہے کہ اگر کسی کی عبادت ہو تو یہی ہو کہ اگر یہ بیٹھا ہے تو اس کے سائے میں لوگ اپنا جو دیوار پر پڑ جائے تو اس کے عکس میں لوگ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اتنا حسین شخصیت ہے کہ چاند بھی اس کے سامنے شرماتے، اور یہ شخصیت دیکھنے میں دل کے چاہتا ہے کہ اگر کسی کی پرستش جائز ہے، کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی سجدہ ریزی کے لائق ہے تو وہ یہی ہے، اس کی دیدہ اطاعت، اس کے پیچھے اور اس کو ہی سجدہ کیا جائے۔ لیکن جب اس کو دیکھتا ہوں وہ تبدیل ہوئی ریت پر سر سجدے میں رکھے، چہرہ آنسوؤں سے تر لیے رب سے مانگ رہا ہے، کسی اور کو پکار رہا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ خالق کوئی اور ہے، مشکل کشا کوئی اور ہے، حاجت روا وہی ہے جس کو یہ حسین شخصیت پکار رہی ہے، اس کو یہ بلا رہی ہے۔ اس رب سے مانگنے اور اس رب سے رسالت بنا نے مانگا کیا ہے؟ رسالت بنا کہتے ہیں اللہ یہ 313 باقی نہ بچے، تیرا نام باقی نہیں بچے گا، یعنی صحابہ باقی نہیں بچے، لا الہ نہیں بچتا۔ اگر صحابہ باقی بچتے ہیں تو لا الہ بچتے، لہذا ان کی عبادت بنا۔ رب نے عبادت فرمائی ہے، ان 313 نے 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیے، دیسر و سامانی میں مقابلہ کیے، وسائل محدود ہونے میں مقابلہ کیے، لیکن جنگ بھی کیے، فتح بھی پائی ہے، رب نے نصرت بھی عطا کیے، رب نے عبادت بھی کیے، اور پھر اسی عبادت کے ساتھ انہوں نے یہ دین میرے اور آپ تک پہنچائے۔ رسالت بنا کے نظریات کو تبدیل نہیں کیا، رسالت بنا کے الفاظ کو تبدیل نہیں کیا۔ اگر اصحاب رسول رسالت بنا کے الفاظ تبدیل کر دیتے، مجھے بتائیے تو صحیح، کیا امت انہیں معاف کرتی؟ نہیں، امت نے انہیں معاف نہیں کرنا تھا۔ رسالت بنا کے انہوں نے الفاظ نہیں بدلے، میرے اور آپ تک بے نہیں، وہ دین ہم تک پہنچایا تو رسالت بنانے دیے۔ اس لیے تو حضور نے کہا تھا کہ صحابی کا نجوم فبأيهم اقتديتم، اور آپ نے ایسے ہی نہیں
माशाल्लाह। उन्होंने वो पैगाम मेरे और आप तक पहुंचाया, लेकिन नजरियात नहीं बदले। बोलिए ना, नजरियात नहीं बदले। जो नजरियात बदल देते हैं उन्हें नस्लें माफ नहीं करती, उन्हें नस्लें माफ नहीं करती। जमाने में हो सकता है उन्हें बड़ा समझा जाता है, लेकिन उन्हें नस्लें माफ नहीं करेंगी जो नजरियात बदल देंगे। और याद रखिएगा, नजरियात अल्फाज से बदल जाते हैं, अल्फाज बदलने से नजरियात नजरियात बदल जाते हैं। और ऐसा हुआ है जमाने में, या को ना हुआ, कोई पहली दफा तारीख लिखी जा रही है तो फिर आप कहीं आप तजर्बा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो जमाना जानता है और मौजूदा हालात भी आपको बतलाते हैं कि अल्फाज बदल जाने से नजरियात, बोलिए ना, नजरिया जो बना है किसी के दबाव में बने नहीं, किसी ने बंदूक रख कर बनाया नहीं, नहीं ना, नहीं। तो फिर कोई शक्ति के साथ तब्दील कैसे करवा सकता है? जब शक्ति से बना नहीं था तो कोई शक्ति के साथ तब्दील कैसे करवा सकता है? अगर कोई तब्दील करे और फिर वो ये भी कहे कि वो पैरोकार है साहब रसूल का, बोलिए ना, तो फिर उसको झूठा तो आप कह सकते हैं, चाहे वो जितने नारे लगाए साहब थे, ये तो आप कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते। इतनी हक बयानी में आप में नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं ना भाई, जिनका नारा लगाते हैं उन जैसी जुर्रत भी तो लेकर आओ, उन जैसी जुर्रत भी। वो अगर जिंदाबाद हैं तो क्यों हैं? वो जिंदाबाद हैं तो ऐसे नहीं हैं, उन्होंने जुर्रत की अलामत बंद कर दिखलाया है, इस्तिकामत की अलामत बंद कर दिखलाया है, और इस अंदाज से दिखलाया है कि उन्होंने रिसालत बना के बाद अगर किसी ने दावत किया है कि वो नबी होगा तो उन्होंने उसको नहीं माना, उसका सर कान से जुदा किया है। कारण नहीं, जिस दीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लगा कर गए उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच भी पीछे। याद रखिए, जब बानी के नजरियात से पीछे हटा जाए फिर आप ये भी नहीं कि आप कामयाब हो जाएं तो मुमकिन नहीं है, दोनों चीजें मुमकिन नहीं है। जब कामयाबी मिल सकती है तो उस उन नजरियात को मिलेगी जिस पर बानी ने बुनियाद रखी है। अगर नजरियात बदलते, अल्फाज बदलते, आप लाख कहते रहे, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मौजूदा हालात में जरूरत नहीं, सबको पता चल चुके, तो क्या अज़मत सहाबा को लोगों को नहीं पता चला? रब ने 14 सदी पहले किताबुल्लाह का हिस्सा बनाया है, उन्हें रब ने कहा मैं नहीं होते नहीं, क्या हैसियत है? उन्हें रब कहता है रब कहता है रब कहता है कि मैं इनसे राजी हूं और ये मुझसे राजी हैं, रब कहता है ये जन्नती हैं, मैं मेरी होते नहीं, फिर क्या हैसियत है? मैं और आप कौन होते हैं? फिर उनकी मदद और तारीफ बयान करने वाले, उनका भी तो जमाने को पता चल गया, क्या लोगों के घरों में कुरान मौजूद नहीं है? क्या वो किताबुल्लाह की तिलावत नहीं करते? क्या उन्हें बताया नहीं जा सकता कि ये आयात मुबारका
کے لیے, امی عائشہ کی عزت کے لیے, امی عائشہ کی ناموس کے لیے, امی عائشہ کے دفاع کے لیے, امی عائشہ کے اس مقدس دوپٹے کے لیے جو بدر میں اصحاب رسول کا پرچم بنتے, امی عائشہ کے اس حجرے کے لیے جس میں رسالت بنا, آج بھی استراحت فرما رہے ہیں. امی عائشہ کے اس مقام کے لیے جس کے لیے جبریل سلام دے کر ادھرتے, اس مقدس شخصیت کے لیے نظریات پر سودے بازی نہیں ہو سکتی ہے. حق نواز نے مجھے اور آپ کو پیغام دیے, اسی سوچ میں, اسی سانس میں, اسی درد کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا, فنا فی اللہ کی بہنیں, بقا کا راز مسئلے, جسے کرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں